فرمایا پہلا اشرا رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ دکھی خبر ہے کہ ہماری گومل یونیورسٹی میں اسلام میں سلیب پہننے کا حکم ہمیں نہیں ہے کہ رسول ہمیں رمضان میں 20 رکعت اور وتر پڑھاتے تھے۔ اگر عورت کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا تھا یا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تو اسلام اس کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن یہ جو آج عورت مارچ کے نام پر کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، آپ تشریح کریں، اسلام یہ کہتا ہے کہ نہ ہمارا جسم ہے نہ اس جسم پر ہماری مرضی ہے۔ اس میں کچھ خاتون وہ ہیں جو اپنے خاوند سے تشدد کا شکار ہیں، کچھ وہ ہیں جو معاشرے کی تشدد کا شکار ہیں۔ آپ جاوید احمد غامدی لوگ اتنا جانتے ہیں، یہ سہیوال کے رہنے والے ہیں اور ان کا نام شفیق احمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمد رضوان، ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر جناب مفتی عبدالواحد قریشی صاحب۔ بتائیے کہ رمضان مبارک کا پہلا ہفتہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک کے 3 اشرے ہیں، پہلا اشرا، دوسرا اشرا، تیسرا اشرا۔ پہلا اشرا 1 رمضان سے 10 تک ہے، دوسرا 11 سے 20 تک ہے، تیسرا 21 سے 30 تک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں اشروں کی فضیلت بتائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا کہ اولہ رحمت، اوسطہ مغفرت، آخرہ عتق من النار، فرمایا پہلا اشرا رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ آپ نے سوال پہلے اشرے کے بارے میں فرمایا تو میں اس پہ تھوڑی ڈیٹیل دیتا ہوں کہ جو پہلا اشرا ہے یہ رحمت ہے۔ رحمت کی مثال بارش سی ہے، جیسے بارش برس رہی ہوتی ہے تو موسم سہانا ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہر بندے پر آ رہی ہے، اور یہ رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے۔ نیکیوں کے سیزن کا اعلان ہو جاتا ہے، شیطان کی گرفتاری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کی اور میرے لیے نیکیاں کرنا آسان کر دی جاتی ہیں، حدیث کے مطابق جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ پہلا اشرا اس طرح رحمت کا چلتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک کلپ وائرل ہوا ہمارے تعلیمی اداروں کے حوالے سے، آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا۔ گورنمنٹ یونیورسٹی کے ایک شعبہ میں فارمیسی ڈپارٹمنٹ تھا، اس کا گرینڈ اسپورٹس گالا تھا، اس میں ایک انہوں نے خاکہ پیش کیا جس میں وہ عیسائیت لباس انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، ماتھے پر ان کے صلیب کے نشان ہیں۔ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہ رضوان بھائی بہت دل دکھی خبر ہے۔ شروع میں تو مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ ہماری گومل یونیورسٹی میں اور ڈیرہ اسماعیل خان میں، خیبر پختونخوا میں، اور اس اسلامک کلچر میں اور پختون کلچر میں یہ کیا ترتیب شروع ہو گئی۔ میں نے ان کو کنفرمیشن کرنے کے لیے حضرات سے پوچھا تو مجھے ساتھیوں نے کنفرم کیا کہ واقعی یہاں ہوا ہے۔ میں نے پوچھا یار ان کی دلیل کیا ہے، وہ کیا لاجک پیش کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مختلف قسم کے وہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تہذیب مختلف پیش کریں گے۔ میرے سامنے ان کا پوائنٹ آف ویو یہی آیا۔ اگر یہی ہے تو نہایت قابل افسوس ہے۔ دیکھیں، اسلام میں سلیب پہننے کا حکم ہمیں نہیں، بلکہ سلیب کے لیے تو میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں قرآن کریم میں، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ پھانسی پہ چڑھائے گئے ہیں نہ قتل کیے گئے ہیں، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ سلیب کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہ کرسچینٹی کا شعار ہے۔ تو ہم مسلمان ہو کر، مسلمان اسٹوڈنٹس، بچیاں بچے، اور یہ کرسچینٹی کے شعار کو لے کر جائیں گے تو ہمارے پروفیسر لوگ کیا سمجھا رہے ہیں، ہماری یونیورسٹیاں کیا تعلیم دے رہی ہیں، ہمارا ایجوکیشنل بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، یا HSE کو جو ہے اس پر کیوں ایکشن نہیں لیتی؟ یہ کیا چیزیں آج ہم یہ کرائیں گے؟ کل ہمیں اس پہ ڈر تھا کہ یار یہ اللہ نہ کرے کہیں فحاشی کا اڈا نہ بن جائے۔ اگر آپ کو یاد ہو اسلام میں وہ اپنا کیا نام ہے، اسلامک یونیورسٹی ہے یا اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی ہے، قائد اعظم یونیورسٹی کا ایک پیپر آؤٹ ہوا تھا جس میں بہن بھائی کو ایز اے ہسبینڈ ایز وائف دکھایا گیا تھا، اور پھر کہتے تھے نہیں ہم ذہن کی آزمائش کے لیے ہم کر رہے تھے۔ تو بھائی یہ کیا آپ نے چیزیں شروع کر دی ہیں؟ تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو ہماری یونیورسٹیز والوں کو، کالج والوں کو، وائس چانسلر حضرات کو، ذمہ داران کو، ڈینز کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم کہاں لے کر جائیں۔ اگر اس طرح کچھ ہوا ہے تو ان کو اپنا اندرونی احتساب کرنا چاہیے کہ ایسا معاملہ نہ ہو تاکہ عوام کی انگلیاں نہ ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دیا ہے۔ قرآن کریم اس کی وجہ بتاتا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر روزے فرض ہیں اسی طرح پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، ہم نے تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیا تاکہ تمہیں تقوی ملے۔ روزے کی اصل روح تو ہے کہ تقوی کا حصول، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو بچنا اور رب کی نافرمانی، رب کی فرما برداری پہ آنا، یہ ہے تقوی۔ تو تقوی اصل مل رہا ہے، روزے کی روح یہ ہے۔ کچھ بندے کہتے ہیں نہیں بس سحری کر لیں پھر افطاری کر لیں، درمیان میں نمازیں بھی نہ کریں، تلاوت بھی نہ کریں، روزہ تو ان کا ہو جاتا ہے، لیکن بس روزہ بس وہ روزے جتنا ہی رہ جاتا ہے۔
اب میں لفظ بولوں تو شاید مناسب ہو یا نہ ہو، لولی لنگڑی عبادت ہی ہم کر رہے ہیں، پھر تو بہتر ہے کہ ہمیں روزے کے پورے قواعد اور ضوابط لینے چاہیے۔ تراویح کا روزے کے ساتھ کتنا ریلیشن ہے؟ تراویح کتنی پڑھنی چاہیے؟ زبردست بات آپ نے فرمائی ہے، تراویح اور روزے کا ایک تعلق اور پھر تراویح پڑھنے کی ترتیب ہے۔ میں دونوں باتیں عرض کیا دیتا ہوں۔ جو تراویح اور روزے کا تعلق ہے وہ یوں نہیں ہے کہ اگر آپ نے تراویح نہیں پڑھی تو آپ کا روزہ نہیں ہوا، یا آپ نے روزہ نہیں رکھا تو آپ کی تراویح نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ روزہ الگ عبادت ہے، تراویح الگ عبادت ہے، لیکن اس سے ایک کو حاصل کر کے دوسرے سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے۔ مثلا کوئی آدمی بیمار ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا، وہ فدیہ دیتا ہے تو تراویح اس کے اوپر بھی لازم ہے۔ اور جس نے تراویح پڑھ لیا وہ یہ نہ سمجھے کہ روزہ میرے اوپر لازم ہے، اگر کوئی عذر ہے پھر بھی روزہ رکھوں گا، نہیں، عذر ہے تو روزہ معاف ہے، عذر نہیں ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اتنا تو ان دونوں عبادتوں کا آپس میں تعلق ہے۔ رہی دوسری بات کہ تراویح کتنی پڑھنی چاہیے، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حضور پاک کے چچا کے بیٹے ہیں، کزن ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں کتنی رکعت تراویح پڑھائی، اس میں اسپیسیفک ورڈ موجود ہے۔ فرمایا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 20 رکعتا والوتر، اللہ کے رسول ہمیں رمضان میں 20 رکعت اور وتر پڑھاتے تھے۔ عورت کو ہمارے اسلام نے ایک بڑا مقام دیا ہے، ہم عورت مارچ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے کہ اس دھرتی پر دوسرا انسان عورت بن کر آئی ہے۔ خاتون کی عزت ہے، اور خاتون کی اتنی عزت ہے کہ قرآن کریم نے اس کو لتسکنوا الیہا کہا، کہ قرآن کریم بتاتا ہے کہ بیوی خاوند کے لیے باعث سکون ہے، باعث رحمت ہے، باعث راحت ہے۔ تو عورت کے بغیر تو یہ جہان نامکمل ہے۔ اگر عورت کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا تھا یا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تو اسلام اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام سے پہلے خاتون کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا عورت بیوی ہے تو تم نے اس کے ساتھ بہتر رہنا ہے، کیونکہ عاشرہن بالمعروف، بہتر زندگی گزارنی ہے۔ عورت بہن ہے تو اس بہن کے حقوق بھائی کے اوپر لازم ہے، اس نے اس کے ساتھ اچھائی کرنی ہے۔ اور عورت اگر آپ کی بیٹی ہے تو حدیث پاک کے مطابق آپ نے 2 بیٹیاں بھی کم از کم ہوں، آپ ان کے اچھے نام رکھ کے، اچھی جگہ تعلیم دے کے، اچھی جگہ آپ نے شادی کر لی تو آپ کے لیے جنت ہے۔ اور عورت ماں ہے تو اس کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے۔ تو لیکن یہ جو آج عورت مارچ کے نام پر معاملہ سامنے آیا ہے، اگر یہ اس حد تک ہوتا نا کہ خاتون کو حقوق دیے جائیں تو میرے خیال میں پاکستان کی میجارٹی اس کی تائید کرتی۔ اس میں کچھ ایسے عناصر شامل ہو گئے ہیں جو شاید عورت مارچ والوں کو بھی سوچنے چاہیے۔ وہاں پر حضرت بینر اٹھایا ہوا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ آپ اس لفظ کی تشریح کریں، ورنہ کل کوئی کسی کو فائر کرے گا اور وہ کہے گا میری کلاشن میری مرضی، کوئی گاڑی کسی پہ چڑھا دے گا وہ کہے گا میری گاڑی میری مرضی، کوئی بندہ کسی کو تھپڑ مارے گا وہ کہے گا میرا ہاتھ میری مرضی۔ جب آپ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، آپ تشریح کریں اس کا مطلب کیا ہے۔ پچھلے دنوں ایک انٹرویو تھا جاوید خامدی، ہمارا آئین کی شق نمبر 2 کہتی ہے کہ ریاست کا مذہب اسلام ہے۔ اس نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور ریاست کوئی مذہب نہ رکھے، تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے کہ جناب جاوید احمد غامدی لوگ اتنا جانتے ہیں، میں ان کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، یہ سہیوال کے رہنے والے ہیں اور ان کا نام شفیق احمد ہے۔ دنیا ان کو جاوید احمد کے نام سے جانتی ہے۔ ان کی بڑی کتابیں، ان کا المورد کے نام سے ایک ادارہ موجود ہے۔ پرویز مشرف سے پہلے اس بندے کو جانتے ہی کوئی نہیں، یہ پرویز مشرف کی واقعات ہے، وہ اسے میڈیا پہ لایا ہے اور انہوں نے آ کے دین کے مخالف درس دینا شروع کر دیے ہیں۔ ان کا نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا، عیسیٰ علیہ السلام کی واپس آنے کا نہیں ہے۔ ان کا نظریہ صرف قرآن کریم کا، اور قرآن کریم کے اپنے اپنے نام ان میں سوچے ہوئے ہیں۔ حدیث پاک کی صحت اور حدیث پاک کے معاملات کا تہ دامن ہے، یا اس طرح نہیں ہے جیسے عام طور پہ حدیث پاک کی عزت اور احترام کی بات آتی ہے۔ اور ان کے عقائد میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کوئی بندہ خود کو مسلمان کہہ دے، چاہے وہ جتنا کفر کرے، آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اور ان کے نظریے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ریلیجن آف اسٹیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ مختلف مسائل کے حل کے اوپر بات کریں، مسائل کی اسلامی پوائنٹ آف ویو مفتی صاحب سے لے، انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا، اسلامی پوائنٹ آف ویو بھی دیا اور دنیاوی مثالیں بھی دی۔ اپنے میزبان رضوان خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔